اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53 مولا علی علیہ السلام کا وہ عہد نامہ کہ جو انہوں نے مالک اشتر کے لیے لکھا تھا، وہ ہدایات کہ جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، یہ مکتوب آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جہاں پر ہماری بات تمام ہوئی تھی، ہم علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کے ترجمے سے استفادہ کرتے ہوئے وہ آخری چند جملے پڑھ کر تاکہ ذہنوں میں تکرار ہو جائے آگے بڑھیں گے۔ یاد رکھو کہ رعیت میں خواص سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خوشحالی کے وقت حاکم پر بوجھ بننے والا، مصیبت کے وقت امداد مدد سے کترا جانے والا، انصاف پر ناک بھوں چڑھانے والا، طلب اور سوال کے موقع پر پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جانے والا، اور بخشش و عطا پر کم شکر گزار ہونے والا، اور محروم کر دیے جانے پر بمشکل عذر سننے والا، عذر مانتا ہی نہیں ہے، اور زمانے کی آزمائشوں پر بے صبری دکھانے والا ہو۔ خواص سے زیادہ کوئی طبقہ نہیں، یعنی یہ خواص کے اندر یہ برائی ہیں، اور اسی سے آپ سمجھیں کہ مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو باقی جو عوام ہیں ان کے اندر یہ خرابیاں اس طرح نہیں ہیں جس طرح امراء میں اور خواص میں ہوتی ہیں۔ یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ خواص کی صفات جو ہیں جس کی وجہ سے ان سے بے وفائی اور جفا کی توقع رکھنی چاہیے، اب عوام کی طرف مالک اشتر کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ اصل طاقت اسلام کی کون لوگ، مسلمانوں کی اصل طاقت کون لوگ؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ، اور بے شک دین کا عماد، ستون وہ ستون کہ جس پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے، دین کا ستون وَجِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی جمعیت اور جماعت، وَالْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ، اور دشمنوں کے مقابلے میں مددگار تیاری۔ کون لوگ ہیں؟ العامۃ من الامہ، اس امت کے عوام ہیں۔ توجہ فرمائیے، خواص کے طبقے سے ہوشیار کیا مالک اشتر کو، عوام کا بتا رہے ہیں کہ عوام یہ دین کا ستون ہے، ان پر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت کو تشکیل دیتے ہیں، نہ کہ وہ خواص کا مفاد پرست اور بے وفا طبقہ۔ اور جب دشمن کی طرف سے خطرہ ہو تو یہ عوام ہوں گے کہ جو تیرا لشکر بنیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ العامۃ من الامہ، امت کے عام لوگ، عوام۔ پس جب ایسا ہے، اب امر فرما رہے ہیں مالک کو، فَلْيَكُنْ صِغْوُكَ لَهُمْ وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ، پس اب تیری توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے، عوام کی طرف، نہ کہ اس خواص کے طبقے کی طرف، وہ نہ تجھے اپنے گھیرے میں لے لیں۔ عوام کی آواز کی طرف، عوام کے جذبات، عوام پر کیا گزر رہی ہے،
عوام خوش ہیں یا ناراض ہیں، اس کی طرف تیری توجہ ہونی چاہیے۔ وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ، اور تیرا تمایل، تیرا میلان، تیری رغبت عوام کے ساتھ ہونی چاہیے، ان کے مفادات کی فکر میں تجھے ہونا چاہیے، اس کا تجھے شوق ہونا چاہیے، نہ کہ خواص کے بارے میں تیری توجہ خواص کی طرف ہو، تیرے میلان، چونکہ خواص کی جو محفلیں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، چمک دمک ہوتی ہے، محلات ہوتے ہیں، ظاہر ہے اچھے لگتے ہیں، رنگ برنگ کھانے بہت اچھے لگتے ہیں، تو حکمران پھر انہی کی پارٹیز اٹینڈ کرتے ہیں، غربا کے پاس کیسے جائیں؟ دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے غریبوں کے ساتھ کیسے کھائیں؟ ایک روایت ذہن میں آتی ہے، امام رضا علیہ السلام ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک علاقے میں قیام کیا، رکے کچھ دیر کے لیے، تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس علاقے کے جو بالکل غریب لوگ ہیں، خاک نشین لوگ ہیں، ان کو کھانے کی دعوت دو۔ دسترخوان لگایا گیا، اور وہ اب آپ کو پتہ ہے جو غریب ہوتے ہیں، غلام لوگ ہوتے ہیں، ان کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اب جب دسترخوان لگا اور وہ لوگ آ کے دسترخوان پر بیٹھے، تو امام رضا علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ گئے دسترخوان پر۔ امام ساتھ بیٹھ گئے، لیکن امام کا ایک ساتھی، اس کو بات پسند نہیں آئی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ساتھ رہیں پاکیزہ ہستیوں کے، لیکن خرابیاں پھر بھی باقی رہیں۔ تو اس نے امام سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ کیوں کھا رہے ہیں؟ بہتر نہیں ہوتا آپ اب دعوت تو دے دیے، مثلا ان کو ثواب تو مل گیا، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ کا بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ امام کو اچھا لگ رہا ہے، امام کے ساتھی کو اچھا نہیں لگ رہا۔ امام رضا علیہ السلام نے اس کو جواب میں جو جملہ فرمایا، عین قرآن، عین قرآن، امام نے اسے جواب میں فرمایا کیوں تجھے اچھا نہیں لگ رہا؟ ہماری یعنی ہم سب کی، میرے اور یہ جو غلام بیٹھے ہیں، ہمارا باپ بھی ایک ہے، ہماری ماں بھی ایک ہے، یعنی آدم اور حوا کی ہم اولاد ہے، تو پھر تجھے کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا۔ یہ معنی ہے قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوتے۔ توجہ فرما، مولا مالک اشتر سے فرما رہے ہیں کہ تیری توجہ عام لوگوں کی طرف، نہ خواص تجھے گھیر لیں اور تیری توجہ عوام تجھے اپنا نہ سمجھیں، تجھے امیروں کی طرح کا ایک شخص سمجھیں، عوام تجھے اپنا نہ سمجھ، اپنے میں سے ایک نہ سمجھیں۔ اور یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں، نوٹ کیا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو یہی حکم دیا۔ دو آیتیں میں آپ کو عرض کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ کتب اہل سنت معتبر سند سے موجود ہے، صحیح روایت میں موجود ہے، علی اور قرآن کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ القرآن مع علی وعلی مع القرآن،
کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ پابند ہیں جس طرح قرآن کو فالو کرنے کے. اللہ نے حکم دیا رسول پاک کو فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس آپ مضبوطی سے تھامے رکھیے، تمسک کیجئے اے رسول جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، یعنی قرآن. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. اس قرآن یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، سورہ زخرف کی آیات ہے. اور اے رسول یہ قرآن آپ کے لیے بھی، اے رسول آپ کے لیے بھی یہ قرآن ذکر ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی. اور وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بہت جلد آپ سب سے سوال کیا جائے گا اس قرآن کے بارے میں. دیکھیے قرآن کیا چیز ہے. اس قرآن میں سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم ارشاد فرما رہا ہے. اسی قرآن کی تعلیم، اسی رسول کا شاگرد عظیم علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ماتحت کو جو ہدایات دے رہے، وہ لفظ تھوڑے سے فرق ہے، بات وہی ہے. سورہ کہف آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام سے خطاب کر کے فرما رہا کیا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے رسول اپنے نفس کو ان کے ساتھ روک کے رکھ. کن کے ساتھ؟ یعنی تیری پارٹی کون سی ہے، تیرا گروپ کون سا ہونا چاہیے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے رکھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام. یریدون وجہ، اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھوں کو ان سے ہٹا کر، یعنی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ لوگ ہونے چاہیے، اپنی آنکھوں کو ان سے ہٹا کر کہیں اور مت لے جانا. کس لیے؟ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے، یعنی غریبوں سے زندگی نظریں ہٹا کر امیروں کے طرز زندگی کی طرف نظریں نہ کرنا اے رسول. ترید زینت الحیات الدنیا، اللہ تو نہیں تکلف کرتا نا کسی سے، کیونکہ اللہ نے تو اپنے اصول بتانے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اے رسول اس کی بات نہ ماننا، اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، یعنی دنیا پرست ان کی طرف توجہ نہ کرنا. ان کا انداز زندگی، جنہوں نے ہے دنیا جوڑی 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 ڈھیر لگا دیے، محلات بنا لیے، فلان بنا لیے، اب ان کی زندگی کی چمک دمک نفس پرستوں، خواہش پرستوں، دنیا پرستوں، مال پرستوں کا انداز زندگی. اے رسول اس کی طرف آپ نے توجہ ہی نہیں کرنی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، وَاصْبِرْ صبر سے ہے، روک کے رکھیے اپنے آپ کو ان کے ساتھ، ان کی طرف توجہ نہیں کرنی. یہ قرآن ہے. توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا. ان کی ساری زندگی گواہ ہے کہ کسی غریب پر کسی امیر کو ترجیح دی ہو اس لیے کہ وہ امیر ہے. عجیب احادیث ہیں. ایک روایت اس طرح سے کہ ابھی ایک دو دن پہلے احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں پر دوبارہ یہ حدیث نظروں سے گزری تھی کہ فرمایا کہ
اگر کسی شخص کے پاس کوئی امیر آئے، یعنی کوئی امیر شخص آئے اور وہ اس کے امیر ہونے کی وجہ سے اس کو عام لوگوں کی نسبت زیادہ بڑا سلام کرے، اس کے امیر ہونے کی وجہ سے، یعنی غریب کو ایسے ہی من من کر کے جواب دے دیتا ہے اور امیر کو پتہ نہیں کیسے اٹھ کے اور جواب دیتا ہے۔ آپ توجہ کیجیے، آپ روح اسلام کو دیکھیے، کیونکہ پھر ان چیزوں کے نتیجے نکلتے ہیں، پھر غریب محروم ہو جاتے ہیں، پھر امراء نوازشات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کے پاس کوئی امیر آئے اور وہ اس کی مال کی وجہ سے اس کا زیادہ احترام کرے، اس کے دین کے 3 حصوں میں سے 2 حصے ختم ہو جاتے ہیں۔ اتنی زہریلی بات ہے، یعنی جو اس کا دین ایمان ہے اس کے پاس، اگر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، یہ حرکت یعنی یہ علامت بتا رہی ہے اس کے اندر کتنی بڑی خرابی ہے، اس کے معیار الہی معیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں سن کر ہمیں عجیب لگے، اس لیے کہ ہمیں تو صرف عام طور پر مزے کی باتیں سننے کی عادت ہے، جس میں ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جیسی گزر رہی ہے ویسے ہی گزرتی جائے، کیونکہ ہمارا تعلق ایک خاص مسلک سے ہے، ہم خاص طریقے سے مثلا کچھ کام کرتے ہیں، لہذا ہماری تو جنت پکی ہے۔ تو یہ باتیں تو ٹینشن دیتی ہیں۔ مولا مالک اشتر کتنے قریبی ہیں مولا کے، فرما رہے جس طرح تو چاہتا ہے اللہ تجھے معاف کرے، اس طرح لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا، اور یہ ساری ہدایات مالک اشتر کو مولا علی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، کیوں؟ اور وہ اپنی ہوائے نفس کا پیروکار ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا، اس کو اب اتنی مصروفیات ہے دنیاوی دنیا جمع کرنے کی، اس کا مزاج ہی اور بن گیا۔ اے رسول ان کی طرف آپ متوجہ مائل نہ ہو جائیے۔ دوسری آیت سورہ ہود آیت نمبر 29 اور 30 ہے، 29 اور 30۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو جو تھوڑے سے لوگ ایمان لائے وہ بالعموم غریب طبقہ تھا۔ تو ایک دفعہ ان کو جو امیر تھے، جو امیر سے مراد مالدار، صاحب حیثیت ان کی قوم کے لوگ تھے، سردار جو لوگ تھے، وہ حضرت نوح سے کیا کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تیرے پیروکار ہیں یہ تو ہمارے گھٹیا لوگ ہیں، یہ تو غریب غربے پس جن کی بات ہی کوئی نہیں سنتا، جن کی رائے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تیرے پیروکار، اگر تو ان کو ہٹا دے ہم تب تیری بات سنیں، ان کو نکال اپنے پاس، ہم ان کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمارے سٹینڈرڈ گر جاتے ہیں ان غریب غربا کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کو نکال ہم تب تیری بات سنیں۔ حضرت نوح کا جواب سنیں، سورہ ہود آیت نمبر 29 اور 30۔ حضرت نوح جواب دے رہے ہیں ان امراء کو، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ہرگز دور کرنے والا نہیں، میں نہیں دور کروں گا ان کو، اِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، بے شک انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن مجھ تو لگ رہے تم جاہل ہو، تم نہیں جانتے کہ اگر میں غریبوں کو ہٹا دوں تو اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ صاحب شریعت اولو العزم نبی
اللہ کے قانون کو جاننے والا. کیا فرمایا اگلی آیت نمبر 30. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم. اب لفظ دیکھیے، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اگر میں جو تم کہہ رہے ہو ان غریبوں کو تو ہٹا دے، اگر میں ان کو اپنے سے دور کر دوں، اللہ کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ جملہ دیکھیے، واضح جملہ. یعنی حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کو ہٹا دوں اللہ مجھے پکڑ لے گا اور میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم، کون اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا اگر میں ان کو طرد کر دوں، یعنی ان کو میں دھتکار دوں، دور کر دوں. افلا تذکرون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی بات کی؟ تم کیسا مطالبہ کر رہے ہو مجھ سے؟ یہ اسی قرآن کو جب اگر کسی نے پڑھا ہو اچھی طرح سے تو اسے پتہ چلے گا کہ ائمہ کے صحیح فرامین کون سے ہیں اور غالیوں کی ڈالی ہوئی لغویات کون سی. دشمنان کی اہل بیت کے نام پر گھڑی ہوئی لغویات کون سی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا کر دے گا. لیکن کہنے سے نہیں، کرنے سے. اللہ کی کتاب سے جس طرح حدیث ثقلین نے حکم دیا ہے دونوں سے تمسک کرو، اس طرح تمسک کرنے سے، صرف حدیث ثقلین سن کے نعرے مارنے سے نہیں، صرف نعرے مارنے سے نہیں. اے ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیوں حدیث ثقلین سن کے خوش ہوتے ہو جبکہ قرآن پڑھتے نہیں ہو؟ جبکہ قرآن سے تمسک نہیں کرتے کیوں خوش ہوتے ہو حدیث ثقلین سن کر؟ کس بات پہ خوش ہوتے ہو؟ تو یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 29 اور 30 ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. یہ مثال وضاحت کرنے کے لیے کہ مولا جو مالک اشتر سے فرما رہے ہیں کہ تیری توجہ اور تیرا میل، یعنی تیرا میلان، تیری دلی رغبت عوام کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ خواص کی طرف. آگے بڑھتے مولا علی علیہ السلام مالک اشتر سے فرما رہے ہیں وَلْيَكُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَأَشْنَأَهُمْ عِنْدَكَ أَطْلَبُهُمْ لِمَعَائِبِ النَّاسِ. عجیب. اے مالک، تمہاری رعایا میں سے، یعنی جتنی تمہارے ماتحت ہوں گے، تمہاری عوام، جتنے بھی لوگ ہوں گے، ان سب میں سے سب سے زیادہ تو نے کس کو دور رکھنا ہے؟ قریب نہیں آنے دینا اس کو، تیرے پاس بھی نہ پھٹکے اس صفت والا بندہ. حالانکہ ابھی آپ صفت سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عام طور پر حکمرانوں کے آس پاس ایسے ہی چغل خورے اور چمچے اور خوشامتی ہوتے ہیں. وَلْيَكُنْ ابعد بعید سے ہے، بعید ترین، بعید یعنی دور، تیرے سے اے مالک دور ترین، رعیتک تیری رعیت میں سے، من کا تجھ سے، یعنی تیری رعیت میں سے تجھ سے دور ترین ان لوگوں کو ہونا چاہیے. وَأَشْنَأَهُمْ عِنْدَكَ، اور تیرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت، جن سے تجھے بغض ہو، نفرت ہو تجھے، جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو، سب سے زیادہ قابل نفرت، ناپسندیدہ کن کو ہونا چاہیے؟ کون سے لوگوں کو؟ اطلبہم لمعائب الناس، وہ کہ جو لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے اور لوگوں کی عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے تجھے شکایتیں لگاتا ہے. یہ تجھے عوام سے نفرت کروا دے گا، یہ تجھے تیرے عوام سے دور کر دے گا.
تیرے دل میں ان کا بغض پیدا کر دے گا. لہذا تیرے دل میں پہلے سے اس صفت والے کا بغض ہونا چاہیے, چغل خور چمچے کا, جو جتنے زیادہ لوگوں کے عیب نکالتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, اتنے زیادہ تو ان کو دور رکھ. جس میں یہ صفت جتنی زیادہ ہے اتنا فاصلہ بڑھا دے اپنے اور اس کے درمیان. توجہ فرمائیے. اور سب سے زیادہ تمہیں ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ تم سے دور اے مالک تمہاری رعایا میں سے وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی زیادہ عیب جوئی میں لگا رہتا ہے. دور ہونا چاہیے. کیوں؟ اب دیکھیے ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے. جیسے پہلے فرما چکے ہیں نا کہ وہ غلطیاں کریں گے, نادانستہ بھی کریں گے, جان بوجھ کر بھی کریں گے. اس طرح معاف کرنا جس طرح تو چاہتا ہے اللہ تجھے معاف کرے. یاد رکھیے, توجہ فرمائیے, یہ خدا ہمیں توفیق دے. یہ باتیں سب سے پہلے اب جو بول رہا ہے, جو سن رہے ہیں, یہ ان کے لیے سب سے پہلے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ مولا واہ واہ, مالک واہ واہ, کیا بات ہے, اور خود الٹے چل رہے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں کوئی ایسا نظام دی جس میں ہمارے کچھ ماتحت ہیں, اگرچہ وہ مثلا بیوی بچوں کی حد تک ہی کیوں نہ ہو, یا آپ کوئی افسر ہے, یا آپ کوئی تاجر ہے, آپ کے نوکر ہیں, کام کرتے ہیں, سب کے لیے اپنے اپنے لیول پر. فرماتے ہیں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جتنا لوگوں کے عیب نکالنے والا اتنا مالک اس کو اپنے سے دور رکھنا اور اس سے اسے قابل نفرت رکھنا, نفرت کرنا اس جس کی یہ صفت ہو. کیوں؟ فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوبًا, اس لیے کہ اس میں تو شک ہی نہیں ہے, یقیناً لوگوں میں عیب ہوتے ہیں. فرشتے نہیں ہوتے, لوگوں میں عیب ہوتے ہیں. ہم سب اپنی گزشتہ زندگیوں میں نظریں دوڑائیں, کتنی ایسی چیزیں ملیں گی کہ اگر اللہ لوگوں پر آشکار کر دے تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی. عیب ہوتے ہیں. مولا علی مالک اشتر سے فرما رہے ہیں, مالک لوگوں میں یقیناً, اس میں تو شک ہی کوئی نہیں, لوگوں میں عیب ہوتے ہیں. الوالی احق من سترہ, جو لوگوں کا والی ہوتا ہے, یعنی میں تجھے مصر کا والی بنا رہا ہوں, جو لوگوں کا والی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی عوام کے عیبوں کو چھپائے. یہ ہے اسلامی حکمران. نہ کہ لوگوں کی جاسوسیاں کرا کے ان کی ذاتی زندگی میں جا کے کوئی عیب نکالا اور اس کے بعد میڈیا پہ اچھالا اور اس کے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا, بدنام کر دیا. یہ خبیث اور بے ایمان, یہ اسلامی حکمران تھوڑی ہے. کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو اور وہ سیٹ پہ بیٹھ جائے تو وہ مسلمان حکمران تھوڑی ہوگا. ہم کہہ دیتے ہیں مسلمان ہے یہ, لیکن مسلمان کہاں اور اسلام, حقیقی اسلام کہاں. اقبال فرماتے ہیں آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر, یعنی تیرے عاشق آئے تھے اے اللہ, اور انہوں نے تو جیسے شمع بھڑک کر خاموش ہو جاتی ہے, انہوں نے تو تیرے نام پر جانیں دے دی. جو تو نے ان سے وعدہ کیا تھا اس وعدے پر انہوں نے اعتماد کیا اور دنیا چھوڑ دی. اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر, اے اللہ اب اپنے خوبصورت چہرے کا چراغ لے کر ڈھونڈ دنیا میں, کہاں ہیں وہ لوگ, کہاں ہیں وہ کہاں ہیں وہ حکمران, کہاں ہیں وہ اللہ کے خالص بندے. فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوبًا, پس بے شک لوگوں میں عیب ہوتے ہیں. مولا فرما رہے ہیں مالک کو, لیکن والی کا کام یہ نہیں ہے کہ جاسوس چھوڑیں اور وہ جاسوس اسے پیارے ہوں, کہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے عیب نکال کے اس کو بتائیں اور اس کے دل میں عوام کا بغض پیدا ہو اور چمچے زیادہ پیارے ہو جائیں.
کہ یہ زیادہ مجھے رپورٹیں دیتا ہے، آ کر لوگوں کے ذاتی معاملات کی بھی رپورٹیں مجھے دیتا ہے، بڑا میرا زبردست جاسوس ہے۔ اے مالک یہ قابل نفرت ترین ہونے چاہیے تیرے پاس، اور رعایا میں سے سب سے دور ان سے رہنا، ان کو دور رکھنا، اس لیے کہ لوگوں میں عیوب ہوتے ہیں۔ والی کا کام ان کے عیب ڈھونڈنا نہیں ہے۔ الوالی احق من سترہا، والی تمام لوگوں کی نسبت زیادہ اس کی گردن پر حق ہے کہ عوام کے عیبوں کو چھپائے۔ فلا تکشفن عما غاب عنک من، اے مالک ہرگز ان عیبوں کو نہ ڈھونڈ کر نکالنا، ہرگز، لا تکشفن تاکید ہے، ہرگز ان چیزوں کو کشف کرنے کی کوشش نہ کرنا جو تجھ سے غائب ہے، جو تجھے پتہ ہی نہیں، لوگوں کی ذاتی زندگی کی ٹو میں رہنا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَ لَكَ، کیونکہ تیری ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ جو تجھ پر ظاہر ہو گئی یہ باتیں ان کی تطہیر کرے، پاک کرے ان کو۔ جو بھی تیری ذمہ داری بنتی ہے، جو جرم، جن جرائم کا، برائیوں کا تجھے پتہ لگ گیا ہے، ان کو تو پاک کرے، جہاں سزا دینے بنتا ہے وہاں سزا دے، جہاں اصلاح کر سکتا ہے وہاں اصلاح کر دے۔ پاک کرنا لوگوں کو عیبوں سے وہ تیری ذمہ داری ہے، نہ کہ لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈ کر نکالنا، وہ تیری ذمہ داری نہیں ہے لوگوں کے جو چھپے ہوئے عیب ہیں۔ واللہ یحکم علی ما غاب عنک، اللہ حکم کرے گا ان باتوں کا جو تجھے نہیں پتا، جو غائب ہیں۔ اللہ اور اپنے بندوں سے خود نمٹ لے گا جو ان کے ذاتیات میں مسائل ہیں۔ آگے ہم بیان کریں گے کہ اس سے مراد وہ باتیں نہیں ہیں جو جس سے ملک اور قوم کے امن کو خطرہ ہو۔ مثلا مجھے پتہ چل جائے کہ یہ شخص غیر ملک کو، دشمن ملک کے لیے جاسوسی کر رہا ہے، میں کہوں میرے مسلمان بھائی کا عیب ہے، میں کیوں بتاؤں کسی کو، یہ خیانت ہو جائے گی۔ یہ الگ چیپٹر ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے ذاتی لوگوں کی جو ذاتی زندگی سے ان کی چیزیں تعلق ہے، ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، ان کو لوگوں میں پھیلانا، ذاتی زندگی کے مسائل کو، اس سے روکا جا رہا ہے۔ واللہ یحکم علی ما غاب عنک، اور اللہ حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا ان باتوں کا جو اے مالک تجھ سے غائب ہے، تجھے نہیں پتا۔ اللہ تو اپنے بندوں کی ہر چیز جانتا ہے، تو ان کے پیچھے پڑھ کے نہ نکال ان کے عیب، کشف کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ، جتنا تیرے میں طاقت، جتنا ہو سکے تجھ سے، جس قدر ممکن ہو لوگوں کے عیب چھپانا، پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ یستر اللہ منک ما تحب سترہ من رعیتک، اللہ بھی تیرے وہ عیب چھپا لے گا جو تو چاہتا ہے کہ رعیت کو پتہ نہ چلے۔ اللہ احسان کا بدلہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر تو اپنی رعیت کے عیبوں کو چھپائے رہے گا تو اللہ بھی تیرے ان عیبوں کو چھپا لے گا جو تو نہیں چاہتا کہ تیری رعایا کو پتہ چلے، اور برعکس پھر اللہ بھی تجھ سے بدلہ لے گا۔ تو اگر لوگوں کو رسوا کر رہا ہے، اللہ بھی تجھے رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اطلق عن الناس عقدۃ کل حقد، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس بیان کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔